اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى إلى قيامة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر ایک چھوٹی سی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا سوا اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں. اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد ہمیں بتایا ہے. جیسے کہ ہمارا ایک گنان ہے پیروں کا. بچپن کے اندر اسکول میں ہم سیکھا کرتے ہیں ہے جی کہو رے جیوت میں کس کارن آیا جی نہ کی دی صاحب جینی سریوا جی. اے انسان مجھے سمجھاؤ کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو؟ تم نے خدا کی عبادت نہ کی؟ جہاں جہاں ہمارے گنانوں کے اندر سریوا کا لفظ آیا ہے اس سریوا کا مطلب عبادت ہے، کیونکہ عربی زبان کے اندر عبادت کہتے ہیں غلامی کرنے کو، خدمت کرنے کو، نوکری کرنے کو. جیسے کہ لفظ عبد ہے، عبد کا مطلب غلام ہوتا ہے، عبد کا مطلب بندہ ہوتا ہے. جیسے کہ رسول پاک کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ عبدنا و رسولنا، ہمارا بندہ ہے اور ہمارا رسول ہے. تو مومنو، ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ کھا پی کے سو رہنا نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے. صلوات پڑھو دیندارو. اللہم صلی اللہ محمد وعلیہ. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ خدا فرماتا ہے انسانوں اور جنوں کو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. ہم الحمدللہ خدا کو ماننے والے ہیں، ہم لوگ بلیورز ہیں، اور خدا کے فرمان کو ہم قرآن پاک کی معرفت سے، رسول اللہ کی معرفت سے، اپنے اماموں کی معرفت سے، اپنے پیروں کی معرفت سے اور ان کے حکم سے ہماری جماعت کے اندر بلکہ ساری امت محمدی کے اندر دائی ہیں، مشنریز ہیں، عامل ہیں، جو لوگوں کو خدا تعالیٰ کا پیغام سمجھا کے بتایا کرتے ہیں. خدا نے کہا ہے کہ ایسا ایک بھی ملک باقی نہیں، یعنی کنٹری کوئی باقی نہیں، ایسی ایک بھی نیشن نہیں کہ جس کے اندر میری طرف سے سمجھانے والے نہ آئے ہوں. خدا کا یہ دعویٰ ہمیشہ کے لیے سچا ہے. آج بھی اگرچہ ہمارے سامنے رسول اور نبی نہیں ہیں، مگر ایک بات تو سچ ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے امام بیٹھے ہیں. علی اور نبی کا نور ہمارے اندر موجود ہے، جو ہمیں دنیا کے حساب سے دین سمجھاتے رہتے ہیں اور کس طرح زندگی گزارنی اس کے لیے ہمیں زمین زمانے کے حساب سے ہم کو دورونی اور گائیڈنس دیتے ہیں. نبی کے زمانے کے اندر جو لوگ مسلمان ہوئے، ان لوگوں کے درمیان وہ لوگ کہ جنہوں نے سب سے پہلے رسول کو قبول کیا، انہوں نے کوئی عذر نہیں کیا، انہوں نے کوئی آرگومنٹ نہیں کیا. نبی نے کہا کہ مجھ کو خدا نے پیغمبر بنایا ہے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے مجھے حکم کیا ہے. لوگوں نے مان لیا. مگر وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے نبی کو نہیں مانا
اور نبی کو نہ ماننے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل کے اندر نبی کے اوپر اعتبار نہیں تھا، یقین نہیں تھا. اس لیے دینداروں، انہوں نے نبی کے پاس سے معجزہ مانگا اور انہوں نے کہا کہ اگر تو نبی ہے تو ہم کو معجزہ کر کے بتاؤ. رسول اللہ فرماتے تھے کہ معجزہ کرنا میرا کام نہیں، یہ خدا کا کام ہے. پھر بھی رسول اللہ نے بہت سے معجزے کیے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے معجزے مانگے تھے اور نبی نے ان کو معجزے دکھائے، پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لایا. کیونکہ جو آدمی نے نبی کے اوپر پہلے سے ہی اعتبار نہیں کیا ہے تو معجزے کے بعد وہ کیا اعتبار کرے گا؟ نبی کے اوپر لوگ ایک الزام لگاتے تھے کہ وہ جادوگر ہے، روحانیت کی سائٹ میں نہیں جاتے تھے. محمد رسول اللہ کو میجیشن بولتے تھے، یہ جادوگر ہے. اور اس طرح اپنا ایمان انہوں نے خراب کیا. یعنی کہ اللہ کے اوپر ضرور مانتے تھے مگر خدا تعالیٰ کے اس نبی کو نہیں مانتے تھے. مگر جنہوں نے ایمان قبول کیا انہوں نے آنکھیں بند کر کے قبول کیا. جب ان کو پوچھا گیا، جیسے کہ حضرت بلال نے نبی کی ایک تقریر یعنی کہ واعظ سنی اور اس کے دل کے اندر ہوا کہ یہ بات سچ ہے کیونکہ یہ آدمی سچا ہے. تو اس کو بہت برسوں کے بعد کسی نے پوچھا، ہے بلال تو نے کوئی بھی عذر کے بغیر نبی کی نبوت کو قبول کیا تو کیا تھا؟ کہتا ہے جب محمد رسول اللہ بولتے تھے تو میرے دل کے اندر اس بات کا ٹیکا ملتا تھا کہ یہ جو چہرہ ہے نبی کا، یہ جھوٹ بولنے والے کا چہرہ نہیں ہے. کیونکہ جھوٹ بولنے والے کا چہرہ اور ہوتا ہے. جھوٹ بولنے والے کے چہرے کے اندر سے جو وائبریشن نکلتی ہیں وہ جھوٹی ہوتی ہیں. اس طرح سے وہ لوگ دنیا کے اندر جو خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، نیک ہیں، اچھے ہیں، عبادت والے ہیں، مومنوں آپ اس کے ساتھ جب بھی بات کرو گے، اگر آپ ریسیپٹیو ہیں، آپ کا دل بھی ہے وہ پاک اور صاف ہے، تو آپ اس آدمی کے اندر کی جو اچھائیاں، نیکیاں، عبادت کے جو رنگ ہیں وہ آپ کے دل کے اوپر اثر کریں گے. کھوٹا آدمی سچے آدمی کی سچائی ریسیو نہیں کرتا، سچا آدمی ہی سچائی کو ریسیو کرتا ہے. رسول اللہ نے جب بھی یہ بات کہی کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ لوگ جو سچے تھے انہوں نے فوراً قبول کر لیا، کوئی عذر نہیں کیا. اور اتنا ان کو یقین ہو گیا کہ انہوں نے اپنے اس مذہب کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں مگر ایمان چھوڑا نہیں. یہی حضرت بلال جو تھے یہ کسی یہودی کے غلام تھے. اس زمانے کے اندر لوگ غلاموں کو خرید کرتے تھے، جس طرح گائے، بکری، بھینس، گھوڑا خرید کرتے ہیں، ایسا انسان کو اپنی نوکری کے لیے خرید کرتے تھے. ان کو غلام کہتے ہیں، انگلش میں سلیو کہتے ہیں. ابراہیم لنکن نے 200 برس پہلے سلیوری کو بند کروایا، وگرنہ یہ جتنے بھی کالے لوگ ادھر ہیں نارتھ امریکہ کے اندر، ان کے باپ داداؤں کو نائجیریا اور دوسرے ملکوں کے اندر سے جو افریقہ میں ہیں پکڑ کے لے آتے تھے اور ان کو یہاں آ کے بیچتے تھے. تو وہ زمانے کے اندر بلال ایک یہودی کے غلام تھے مگر اندر خانے مسلمان ہو گئے تھے. اور وہ جانتا تھا کہ میرا جو سیٹ ہے، میرا مالک ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے. تو چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے. بہت سے غلام تھے اس سیٹ کے. ایک بہت بڑا روم تھا جس کے اندر یہ سب غلام زمین پہ سوتے تھے. جب یہ سب لوگ سو جاتے تھے، وہ زمانے کے اندر الیکٹریسٹی، بتیاں وغیرہ نہیں تھی، شام پڑے تو انسان کھانا پینا کھا کے سو جاتے تھے. خاص طور پہ نوکر تو جلدی سو جاتے تھے اس لیے کہ کسی بھی وقت ان کو بلایا جا سکتا تھا. تو جب سب غلام سو جاتے تھے حضرت بلال اٹھتے تھے، آدھی رات کو اٹھ کے باہر جاوے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، کیونکہ وہ زمانے میں غلاموں کو نہانے کا حکم نہیں تھا، وہ پانی استعمال نہیں کر سکتے تھے. لیکن یہ باہر جا کے
چوری سے پانی لے کے اور یعنی کہ وضو کرے اور پھر آ کے اپنے بچھونے کے اوپر اپنے بیڈ کے اوپر یعنی زمین پہ ادھر بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے خدا کا نام رٹن کیا کرتے تھے. ابھی تک ظاہر بھانے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوئی تھی تو ان کو خدا تعالیٰ کے ایک نام کا ورد کرنے کے لیے نبی کریم نے فرمایا تھا کہ اے بلال تو رات کو اٹھ کے اللہ احد اللہ احد یہ پڑھا کرو. یہ قسم کی بیت الخیال کی عبادت تھی. آدھی رات کو اٹھ کے حضرت بلال اللہ احد ہو اللہ احد یہ بولا کرتے تھے من میں. کچھ دنوں کے بعد ان کی لگن بڑھ گئی, محبت بڑھ گئی, جوش میں کبھی کبھی آ جاتے تھے تو زبان سے نکل جاتا تھا ہو اللہ احد. تو ارد گرد کے وہ جو غلام ہوتے تھے وہ اٹھ بیٹھتے تھے. کسی نے شکایت کی اس کے مالک کے پاس. مالک نے بلایا, اے بلال کیا یہ سچ ہے کہ تو مسلمان ہو گیا؟ کیا اچھا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ حالانکہ وہ زمانے کے اندر تقیہ کی اجازت بھی تھی لیکن پھر بھی اس نے منہ نیچا کر لیا, ہاں بھی نہیں کہا نہ بھی نہیں کہا. اس نے چابک اٹھائی اور اس کو خوب مارا. اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں. اس نے کہا تم اسلام کو چھوڑ دو, محمد کو گالی نکالو. مار کھاتے رہے لیکن اس نے اسلام چھوڑا نہیں. یہاں تک کہ جو آدمی تھا مالک وہ تھک گیا. دوسرے دن اس نے پھر پیٹنا شروع کیا. کھانا پینا بند اور سورج کی روشنی کے نیچے اس کو باندھ دیا گیا. خیال کرو مومنو, عربستان کا ملک دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں پانی اور کھانے کے بغیر. پھر بھی وہ مانا نہیں. کئی دنوں تک اس کو پیٹتے رہے. آخر پھر اس دن ایک دن اپنے دوسرے غلاموں کو بلایا, اس کے کپڑے اتار کے ننگے بدن زمین پہ سلا دیا اور 4-5 آدمی ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کے لے کے آئے اور اس کی چھاتی کے اوپر سینے کے اوپر رکھ دیا اور چلے گئے. سورج کی اس تپش کے اندر اتنا بڑا وزنی پتھر چھاتی کے اوپر, سانس لینا بند ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں اوپر چلی گئی, زبان باہر منہ میں سے نکل کے لٹک گئی, چہرہ لٹک گیا. یہ لوگ سمجھے کہ یہ مر گیا. عین اس وقت رسول اللہ کا ایک صحابی ادھر سے نکلا. اس نے یہ ظلم دیکھا. اس یہودی کے پاس آ کے کہتا ہے کہ یہ بلال مجھ کو بیچ دو. اس نے کہا جان چھوڑی, لاؤ اتنے پیسے. اس نے وہ پیسے دیے, وہ پتھر اٹھایا, پانی کے چھینٹے مارے. کچھ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آئی اور بلال واپس زندگی میں آ گئے. وہ آدمی بلال کو لے کے گھر گیا, کھلایا پلایا اور 2-3 دن کے بعد جب وہ ٹھیک ہو گیا تو نبی کے پاس جا کے کہا کہ یا نبی, یہ بلال میں نے فلاں یہودی سے خریدا ہے. اس کے اوپر اسلام کی خاطر جو ظلم ہوئے تھے میں نے اس کو خریدا ہے. اب میں آپ کو یہ مہمانی پیش کرتا ہوں, آپ کو دیتا ہوں. نبی کریم نے اس کو قبول کیا اور بلال تب سے رسول اللہ کے پاس رہا. بہت خوش ہوا. حضرت بلال کو خدا تعالیٰ نے بہت اچھی آواز دی تھی تو نبی کریم نے اس کو مؤذن بنایا اذان دینے کے لیے. اور حضرت بلال جب ہی بہت بلند آواز سے اذان دیتے تھے, محض جب ہی شروع میں کہتے تھے اللہ اکبر, اس کی زبان میں وہ طاقت تھی, اس لفظ کے اندر وہ اثر تھا کہ لوگ تھر تھرا جاتے تھے. آج بھی دنیا کے اندر جو اچھے اچھے مؤذن ہیں تو پہلی ہی لفظ اللہ اکبر کے اوپر ان کا جذبہ اور اس کے اندر وہ جو قوت ہے اللہ اکبر کے نام کے اندر, وہ دلوں کو ہلا دیتی ہے. حضرت بلال افریقن تھے, حبشہ کے رہنے والے تھے. حبشہ جس کو آج ہم ابیسینیا کہتے ہیں,
اور خدا تعالیٰ نے اس کو یہ بخشش دی تھی، ساتھ ہی ساتھ اس کا دل بھی ایسا تھا کہ نور سے بھرا ہوا تھا۔ نبی بہت دفعہ فرمایا کرتے تھے اگرچہ بلال کالا ہے لیکن اس کا دل جو ہے وہ روشن ہے۔ ساری زندگی اس نے خدمت کی اور ایسی خدمت کی کہ وہ نبی کا پرسنل اٹینڈنٹ بن گیا۔ بلال سے بہت سی روایات ہیں، بلال کی کہانی پڑھنے جیسی ہے۔ بلال کی جو سٹوری ہے اس کے اندر ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، خاص طور پہ یہ چیز کہ بلال بہت وفادار تھے، یعنی کہ فیتھ فل تھے، فرمان بردار تھے، یعنی کہ اوبیڈینٹ تھے، اور رسول اکرم کو پیار کرتے تھے، اہل بیت کو پیار کرتے تھے۔ رسول اکرم گزر گئے، اس کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، 2.5 برس کے بعد حضرت ابو بکر گزر گئے اور حضرت عمر خلیفہ بنے۔ جب ہی حضرت عمر خلیفہ بنے تو بلال تو اس کے پہلے نبی جب ہی گزر گئے تو بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے کسی اور جگہ۔ حضرت عمر کی خلافت کے درمیان ایک دفعہ حضرت بلال واپس آئے، 8-10 سال ہو چکے تھے اس بات کو۔ جب ہی بلال مدینے میں واپس آئے تو یہ بات اس طرح سے پھیل گئی کہ جیسے جنگل میں آگ پھیلتی ہے، اوے سنا تم نے حضرت بلال واپس آئے، سنا تم نے حضرت بلال مدینہ میں ہیں۔ سب کو پتہ لگ گیا۔ حضرت عمر کے پاس کوئی آدمی گیا، کہنے لگے یا حضرت بلال آئے ہیں، اچھا میرے پاس بھیجو۔ عمر کے پاس آئے، بہت خوش ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوپہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت عمر خلیفہ تھے، انہوں نے کہا بلال جاؤ اذان دو۔ کہتا نہیں، نبی کریم کی وفات کے بعد، میرے مالک کی وفات کے بعد میرا دل نہیں چاہتا، میری آواز نہیں نکلتی، میں نے اذان دینا بند کر دیا۔ فرمایا حضرت عمر نے میں خلیفہ ہوں، کہنے لگے ہاں لیکن رسول اللہ کی محبت اور چیز ہے، نہیں اذان نہیں دی۔ 2-3 دن کے بعد حضرت حسین علیہ السلام وہ ادھر تھے اور یہ ان کو ملنے بھی آئے تھے، دونوں شہزادوں کو چوما۔ حضرت حسین نے کہا ہے بلال ابھی اذان کا ٹائم ہے، تم اذان دو۔ کہتا ہے واللہ لبیک۔ حضرت اذان نے بلال نے جب یہ اذان شروع کی تو حضرت عمر کے کان کھڑے ہوئے، مسجد میں آئے، نماز پوری ہو چکی تھی، مگر جب حضرت بلال نے ممبر پہ چڑھ کے اور اذان کی، یعنی مینارے پہ چھت پہ، اور اس کا وہ پہلا ہی جو لفظ تھا نا وہ اللہ اکبر کا، سارا مدینہ تھرا اٹھا، کانپ اٹھا۔ ایک وائبریشن تھی کہ جو ان کے دلوں کو اکھاڑ رہی تھی۔ اپنے گھر دکانیں چھوڑ کے بھاگے اور رستے میں بھی کھڑے ہو کے اس کے اس پیارے الفاظوں کو اور اس کی مدھر زبان کو، آواز کو وہ سن کے مست ہو رہے تھے۔ لوگوں کو رسول اللہ کا زمانہ یاد آ گیا۔ کئی جو محبت کرنے والے لوگ تھے، اہل بیت کو پیار کرتے تھے، وہ رسول اللہ کو یاد کر کے رو پڑے۔ نماز پوری ہوئی، حضرت عمر نے کہا اے بلال میں خلیفہ ہوں اور میں نے تمہیں کہا کہ تم اذان دو تو تم نے مجھے منع کیا، اور اب کس کے کہنے سے تم نے یہ اذان دی؟ کہنے لگا جس کے حکم کو توڑا نہیں جا سکتا اس کے کہنے سے میں نے یہ اذان دی۔ کون ہے وہ؟ کہا کہ یہ حضرت حسین نے، یہ اہل بیت رسول ہیں کہ جن کی عبادت کے لیے، جن کی منقبت کے لیے، جن کی خدمت کے لیے اللہ نے ہمارے اوپر حکم کیا ہے کہ اہل بیت سے پیار کرو، اہل بیت کو محبت کرو، اہل بیت کا حکم مانو۔ حضرت عمر چپ ہو گئے، اس کی بات نہیں مانی راجہ بادشاہ کی، لیکن امام حسین کی بات ٹال نہیں سکے، اس لیے کہ وہ اہل بیت رسول ہیں۔ خدا تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے اے رسول، یعنی لوگوں کو کہو میں رسول ہوں، تم کو میں نے اسلام دکھایا
तुम्हारी बदियां बुराइयां दूर की, तुमको मैंने नेकी के रास्ते पे लगाया, दीन इस्लाम सिखाया, इस बात की मुझे कोई कीमत नहीं चाहिए तुम्हारे पास से। मैं कुछ भी मांगता हूं, लास आलोकुम अजर रिसालत, मैं अपनी रिसालत का अजर तुमसे नहीं मांगता, इल्ला सिवा इसके कि तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। मोहब्बत इसके लिए कहा है अल मुवद्दतुल फिल कुर्बा, यानी मेरे जो अकरब हैं, जो मेरे किथ एंड किन हैं, उनसे तुम प्यार करो। और यहाँ ये कुरान शरीफ के अल्फाज है, लेकिन नबी करीम ने अपनी हदीस के अंदर अहले बैत का जिक्र किया है। तो अहले बैत कहते हैं फैमिली के मेंबर्स। जब ये आयत उतरी कि रसूल के अकरबा से मोहब्बत रखो, तो इसके अंदर हजरत की जो बीबियां थीं, एट ए टाइम 9 बीबियां थीं, जो कि उन्होंने 11 शादियां की। हजरत बीबी खदीजा की जिंदगी तक कोई दूसरी शादी नहीं की, और बीबी खदीजा के गुजर जाने के बाद फिर दूसरी शादियां की। तो ये जो 9 बीबियां थीं, ये भी खुद को अहले बैत में समझने लगीं। अहले बैत में तो नहीं थी, अलबत्ता अपने रसूल अकरम की बीवियां जरूर थीं, और नबी करीम की बीवियों को अल्लाह ताला ने कुरान में उम्महातुल मोमिनीन कहा है, यानी मोमिनों की माएं कहा है। मोमिनों की माएं जरूर हैं, हमारी माँ है जो भी बीवी है रसूलुल्लाह की। इसी तरह से जितने इमाम की घरवालियां हैं वो भी हमारी माएं हैं, हमारे पीरों की घरवालियां हैं वो भी हमारी माएं हैं, लेकिन वो अहले बैत में नहीं है। एक दिन हजरत बीबी आयशा, जो नबी करीम की सबसे छोटी बीवी थी, और ये एक ही कुंवारी लड़की थी जिसके साथ नबी करीम ने शादी की, वगरना नबी की शादी में किसके साथ की, कोई 1 दफा, कोई 2 दफा विधवा हो चुकी थी, कोई जिसको तिलाक मिल चुकी थी, जैसे हजरत बीबी ज़ैनब को तिलाक मिली थी और नबी से शादी की। और बाकी ये सब जितनी भी थी, हजरत हफ्सा थी, हजरत बीबी खदीजा थी, हजरत उम सलमा थी, हजरत दूसरी उल कुलसुम वगैरह थी जितनी भी, तो इन सब के साथ नबी करीम ने निकाह किए थे। और नबी ने इतनी शादियां की, उसमें कोई दुनियादारी नहीं थी। गैर कौम के लोग हमारे ऊपर ये एतराज करते हैं और हमको यानी तीखी नजर से देख के कहते हैं, योर प्रॉफिट हैड सो मेनी वाइव्स। हाँ, मुझको किसी एक दफा एक पादरी ने कहा था कि योर प्रॉफिट हैड सो मेनी वाइव्स। मैंने हंस के कहा यस, बट लेस देन डेविड एंड सोलोमन। मुंह उसका कड़वा हो गया, क्योंकि वो डेविड और सुलेमान को मानते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने 99 मैरिजेस की। हजरत सुलेमान की 100 में बीवियां थीं। चुप हो गया। हमको अपनी हिस्ट्री से वाकफियत होनी चाहिए। 9 तो कुछ भी नहीं, 10 तो कुछ भी नहीं, 100 तो नहीं थी। तो हमारे नबी ने जो ये शादियां की थी, उसके अंदर हिकमत क्या थी? 200-300 बरस से कबीलों की लड़ाई चालू थी। बाप लड़ते लड़ते मर गया, बदला न ले सका तो डेथ बेड के ऊपर लड़के को कहता है, देखो ये फलाने कबीले की हमारी दुश्मनी है, मैं बदला नहीं ले सका, तू रिवेंज लेना। इस तरह वंश परंपरा, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये अरबों के अंदर ट्राइबल वॉर चलती थी, एक दूसरे के दुश्मन थे। अब जब इस्लाम पैदा हुआ तो ये लोग इतने जिद्दी थे कि कोई हिसाब से नमता देने के लिए तैयार नहीं थे। नबी ने एक डिप्लोमेसी की। तमाम बड़े बड़े जो कबीले थे, उन कबीलों में से विधवाओं के साथ, छोड़ी हुइयों के साथ, कि जिनकी उम्रें नबी करीम से बड़ी थी। नबी की 53 बरस की उम्र थी, उम्म सलमा की 70 बरस की उम्र थी। अभी 53 बरस का मर्द 70 बरस की औरत के साथ शादी कर रहा है, तो उसमें कोई दुनियादारी थी? उसके अंदर एक ही हिकमत थी कि नबी तमाम कबीलों के कॉमन जमाई बन जावे, सन इन लॉ बन जावे। और यही हुआ कि हर कबीले
کی نظر کے اندر محمد ان کا داماد تھا، تو تمام قبیلوں نے جب محمد کو ایک اکیلے کو اپنا داماد مان لیا تو یہ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہو گئے محمد کی معرفت سے. یہ حکمت تھی اس کے اندر. تو ایک دن حضرت خالی ایک بی بی عائشہ تھی کہ جو کنواری لڑکی تھی، حضرت ابو بکر کی لڑکی، بی بی عائشہ بیٹھی تھی. نبی کو کہتے ہیں یا نبی ہم بھی تو اہل بیت میں ہیں. حضور نے فرمایا نہیں. حضرت بی بی عائشہ نے رسول اللہ کو بہت ستایا ہے اور نبی اس سے خوش نہیں تھے. ایک دن بہت غصے سے گھر کے باہر نکلے بی بی عائشہ کے حجرے میں سے اور زور زور سے بول رہے تھے اس گھر میں سے فتنے نکلیں گے. یعنی بی بی عائشہ کے گھر کی طرف ایسا ہاتھ کر کے کہنے لگے، لیکن ہماری ماں ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں. نبی فرمایا نہیں، تم اہل بیت میں نہیں ہو. تو کہتے یا نبی کون اہل بیت میں ہے؟ حضور چپ رہے. 2-1 منٹ کے بعد دوڑتے ہوئے حضرت حسن حضرت حسین ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے اور چیخیں مارتے ہوئے ہنستے ہوئے بھاگے چلے آتے تھے. نبی نے دیکھا 2 بچے آ رہے ہیں، آپ بہت پیار کرتے تھے ان دونوں کو. ایسا ہاتھ کھولے، نبی بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے ایسا ہاتھ کھولے، دونوں بھاگ کے نانا کی گود میں گھس گئے. ایک کو رائٹ سائڈ میں، دوسرے کو لیفٹ سائڈ میں بٹھایا. تھوڑی ٹھنڈی کا ٹائم تھا، حضور نے ایک کمبل اوڑھا ہوا تھا، جو کمبل ایسا لے کے دونوں بچوں کو اندر لے لیا، کمبل بند کیا. تھوڑی دوری تو ان کے پیچھے ان کی ماں چلی آئی، بی بی فاطمہ علیہ السلام چلی آئی. اس نے بھی سلام کیا. نبی کریم نے اس کو اپنے سامنے پاؤں کے پاس بٹھایا. تھوڑی دیر ہوئی تو مولا علی چلے آئے، تو بی بی فاطمہ کو پھر کمبل کے اندر لیا، مولانا علی علیہ السلام کو بھی کمبل میں لیا، اور یہ سارا کمبل 5 کو لپیٹا ہوا. حضور کہتے ہیں عائشہ یہ اہل بیت ہے، یہ اہل بیت ہے، یہی پنجتن پاک ہے. پنجتن پاک خدا تعالیٰ کے نور میں سے نکلے ہیں. پنجتن پاک کی سٹوری انشاءاللہ فیوچر میں کبھی آؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ پنجتن پاک کیا ہے.